مصر کے قدیم اہرام سے لے کر دہشور تک کا علاقہ منف اور اس کا گورستان کہلاتا ہے، یعنی میمفس اینڈ اٹس نیکروپولس۔ یونیسکو نے اس کو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ کی لسٹ میں شامل کر لیا ہوا ہے اور یہ اب ثقافتی ورثہ ہے۔ عظیم اہرام جو گیزا، جس کو محافظہ بھی کہا جاتا ہے اور گورنریٹ بھی کہا جاتا ہے، وہاں صوبے نہیں کہا جاتا۔ اس کو مصر کے چوتھے خاندان اور اس کے دوسرے بادشاہ کیوپس یعنی خوفو نے تعمیر کیا تھا، اور جو سب سے بڑا اہرام ہے اس میں اس کی ممی رکھی گئی تھی، لیکن وہاں اب صرف سرکوفاگس ہے، یعنی کہ پتھر کا بنا ہوا تابوت ہے، لیکن اس کی ممی غائب ہو چکی ہے، شاید کسی نے اس کو چوری کر لیا ہو۔ آرکیالوجسٹس کے مطابق اتنے بڑے اہرام کوئی عام انسان بنا ہی نہیں سکتا۔ ہیروڈوٹس کے مطابق اس کو بنانے میں 1,00,000 مزدور درکار تھے، جنہوں نے اس کو 20 سال کے عرصے میں تعمیر کیا، اور کچھ ماہرین کے مطابق اس کو ایلینز نے بنایا ہے، کیونکہ اتنے بڑے وزنی گرینائٹ کے اور لائم سٹون کے پتھروں کو تراشنا اور ٹرانسپورٹ کرنا بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن ہے، اور جس طرح ان کی کٹنگ کی گئی ہے اس کے لیے جدید ڈائمنڈ ٹپس کی گرینائٹ کٹنگ والی مشین درکار ہوتی ہے، اور ایسا قدیم مصریوں کے پاس ٹیکنالوجی تھی ہی نہیں۔ وہ اتنے بڑے پتھروں کو تراش سکے اور ٹرانسفر کر سکے۔ یہ معمہ مسلمانوں کے 4th کیلف یعنی حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے حل کر دیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے مطابق یہ اہرام آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 6,500 سال پہلے کے تعمیر کیے گئے ہیں، اور ان کو جنات نے تعمیر کیا ہے، جن کو سائنسدان ایلینز کہتے ہیں۔ جیسا کہ اہرام مصر کو جنات نے تعمیر کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 6,500 سال پہلے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو تقریباً 7,000 سال سے اوپر ہو چکے ہیں ان کی تخلیق کو، تو اگر ان سالوں کو جمع کیا جائے تو تقریباً 13,000 سال سے زیادہ اوپر بنتے ہیں، یعنی اہرام مصر کو جنات نے آج سے تقریباً 13,000 سال پہلے تعمیر کیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام کے مطابق طوفان نوح میں اس کی 2 چوٹیاں بچ گئی تھیں، یعنی کہ وہ پانی میں نہیں ڈوبی تھیں۔ عراق کی نسبتاً یہاں کے پانی کا لیول تھوڑا نیچے ہوگا۔ جنات سے عمارتیں تعمیر کروانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کی مثال حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں، جنہوں نے جنات کے ذریعے مسجد اقصی یعنی سولومن ٹیمپل بنوایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اورنیس جن کو ایک مزدور کے ذریعے پکڑا تھا، جو اس کا انگوٹھا چوس کر اس کے بدن سے خون پی جاتا تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اورنیس کو قید کیا تو اس نے ایک دوسرے بڑے جن کے ذریعے بہت سے شیاطین کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا، اور وہ بھی قید ہو گئے، جن کی شکلیں انسان اور جانور سے ملتی جلتی تھیں، اور انہوں نے ہی مسجد اقصی کی تعمیر کی تھی۔ شاید آپ لوگوں نے ملکہ بلقیس کا قصہ سنا ہوگا کہ جب اس نے اپنے پاؤں سے یعنی اپنی پنڈلیوں سے اپنے کپڑے ہٹائے تو ادھر بال تھے، لیکن حقیقت میں وہ بال نہیں
جانور کے کھرے تھے۔ روایات میں ملتا ہے کہ بلقیس کے والد یا والدہ دونوں میں سے ایک کا تعلق جنات میں سے تھا، اور ابو الہول یعنی سفنکس کی شکل جو ہے وہ شیر اور انسان سے ملتی ہے۔ ایجپشن گاڈس اگر آپ نے دیکھے ہوں تو وہ بھی انسان اور جانور اور پرندوں سے مماثلت رکھتے ہیں، تو یہ سب جنات تھے۔ شیاطین یعنی ابلیس بھی انہی شیاطین میں سے تھا۔ ابلیس کے ماں باپ بھی شیر اور انسان، بھیڑیا اور انسان سے ملتے جلتے تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پیرامڈ یعنی اہرام جنات نہیں بنائے ہیں، بلکہ دجال کا تعلق بھی انہی سے ہے۔ وہ میں آپ کو دجال کی ویڈیو میں بتاؤں گی جو میں دوبارہ بنا رہی ہوں۔ کریڈو متوا، ان کا تعلق ساؤتھ افریقہ سے ہے اور یہ مستقبل کا حال بتاتے ہیں۔ ان کے مطابق انہوں نے یہ سیپٹر یعنی فرعون کا عصا افریقہ کی غار سے کھود کے نکالا ہے، اور ہم لوگوں کو اپنے اجداد کے دین کی طرف چلے جانا چاہیے، اور ایلینز دوبارہ زمین پر واپس آ رہے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی بڑی تباہی ہو جائے۔ ان کا اشارہ دجال کی طرف ہے۔